پہلے صفحے کے اشارے ہیں اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ اللہ کی تعریف، ہدایت کی دعا، متقیوں کے لیے ہدایت، متقیوں کی صفات۔ دوسرے صفحے کے اشارے ہیں کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ کافرین کو ہدایت نہیں، منافقین کو ہدایت نہیں، فسادی اور بیوقوف دو رخے۔ تیسرے صفحے کے اشارے تھے آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ آگ کی مثال، بارش کی مثال، قرآن کی دعوت، قرآن کا چیلنج۔ اور ان کے مختصر اشارے کچھ یوں ہیں۔ پہلے صفحے کے تعریف، دعا، ہدایت، صفات، تعریف، دعا، ہدایت، صفات۔ دوسرے صفحے کے مختصر اشارے ہیں کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ کافرین، منافقین، فسادی دو رخے۔ تیسرے صفحے کے اشارے ہیں آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ آگ، بارش، دعوت، چیلنج۔ چوتھا صفحہ آج ہم نے شروع کرنا ہے، اس کا پہلا اشارہ ہے وعید و بشارت، دوسرا اشارہ ہے مچھر کی مثال، تیسرا اشارہ ہے گمراہ کون، چوتھا اشارہ ہے کفر کیسے۔ آئیے اسے بھی انگلیوں پر رکھ کے دیکھتے ہیں۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ وعید و بشارت، مچھر کی مثال، گمراہ کون، کفر کیسے۔ اور مختصر اشارے یوں ہیں وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ وعید، مچھر، گمراہ، کفر۔ تو ہم نے آج پہلا اشارہ پڑھنا ہے، وہ کیا ہے؟ وعید و بشارت۔ پچھلی آیتوں سے اس کا تعلق ایسے ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے بارے میں شک کرنے والوں کو چیلنج کیا تھا کہ وہ قرآن کی صورت کی طرح کوئی ایک صورت لے آئیں۔ اب اللہ تعالیٰ قرآن کو قبول نہ کرنے والوں کو دھمکی دے رہا ہے، اور جنہوں نے اسے قبول کیا انہیں خوشخبری دے رہا ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کی آیتوں کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ۔ بس اگر تم نہ کر سکو اور تم ہرگز نہ کر سکو گے تو ڈرو آگ سے جو ایندھن ہوگا اس کا انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور خوشخبری دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک، کہ ان کے واسطے ایسے باغات ہیں، بہتی ہیں ان کے نیچے سے نہریں، جب کبھی وہ دیے جائیں گے ان باغات میں سے کوئی پھل کھانے کے لیے تو وہ کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے ملتا جلتا، اور ان کے لیے اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ آئیے الفاظ کی شناخت کرتے ہیں۔ فا حرف، ان حرف، لم حرف، تفعلو یہ تا سے ہم نے پہچانا یہ ماضی کا فعل، یہ مضارع کا فعل ہے، جمع ہے واو الف سے، اس کا نون اصل میں یہ لم کی وجہ سے ہٹا ہوا ہے، یہ تھا تفعلون۔ واو حرف ہے، لن یہ پھر حرف ہے، تفعلو یہ پھر وہی جو ہے تفعلون، اس کا نون جو ہے لن کی وجہ سے ہٹا ہوا ہے۔ لم اور لن جو ہے یہ جب جمع مضارع کے ساتھ آتے ہیں تو اس کا نون ہٹا کے الف لگا دیتے ہیں۔ فتقو، فا حرف اصل میں ہے اتقو، یہ کیا ہے؟ یہ مضارع کا فعل ہے، سوری یہ اتقو کیا ہے؟ امر کا فعل ہے۔ اتقا یتقو، اتقی، اور اتقو اس کی جمع ہے امر۔ النار، الف لام سے پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، اور یہ ہمیں پتہ ہے النار جو ہے مؤنث اسم ہوتا ہے، اس لیے اس کے ساتھ دیکھیں اللتی اس میں موصول آیا ہے مؤنث، اللتی جو ہے مؤنث ہوتا ہے، مذکر ہوتا ہے اللذی، اللذی مؤنث اللتی، چونکہ النار مؤنث ہے تو اس لیے جو ہے
یہاں پہ مونس جو ہے وہ آیا ہے۔ وقود، یہ واو جو علیحدہ نہیں ہے، یہ اس کا حصہ ہے۔ وقودھا، وقود یہ اسم ہے، ہاں اس کا۔ الناس، الف لام سے پتہ چلا اسم ہے اور جمع ہے، انسان اس کا واحد ہوتا ہے۔ والحجارہ، واو جو ہے حرف، الحجارہ الف لام سے پتہ چلا اسم ہے اور مونس ہے کیونکہ آخر پہ گول تا آ رہی ہے۔ اور عدت، اور عدت میں دیکھیں تا جو ہے یہ مونس کی علامت ہے ماضی کی، اور عدت یہ ماضی کا فعل ہے جس میں مونس کا صیغہ ہے۔ للکافرین، لی جو ہے وہ کیا ہے؟ حرف جر، الکافرین اسم ہے، للکافرین یہ کیا ہوا؟ اسم ہوا۔ واو جو ہے کیا ہے؟ حرف۔ بشر، بشر جو ہے یہ اسم ہے یہاں پہ۔ الذین، الذین جو ہے کیا ہے؟ اس میں موصول ہے، جمع الذی اس کا واحد ہوتا ہے، مذکر، یا الذین بھی مذکر کے لیے آتا ہے۔ اور آگے ہے آمنو، آمنو جو ہے یہ ماضی کا فعل ہے، واو الف سے پتہ چلا۔ آمنا سے آمنو چار حرف ہے، یہ ہم QC3 میں پڑھیں گے۔ واہ حرف ہے۔ عاملو، عاملو یہ دیکھیں ماضی کا فعل ہے، عاملہ سے عاملو، واو الف یہ جو ہے باب سمیہ کے پیٹرن پہ ہے۔ الصالحات، الف لام جو ہے وہ کیا ہے؟ اس سے پتہ چلا اسم ہے، آخر میں الف تا نے بتایا مؤنث جمع کا صیغہ ہے۔ انا، انا جو ہے یہ بھی حرف، لا حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم۔ جناتن، جناتن دو زیر سے پتہ چلا اسم، اور آخر میں الف تا سے پتہ چلا مؤنث جمع کا اسم ہے۔ تجری، تا سے پتہ چلا مضارع کا فعل ہے۔ من حرف، تحتی، تحتی جو ہے یہ ظرف اسم ہوتا ہے، تحتا، قبلہ، فوقہ، امامہ، خلفہ یہ سب اسم ہے۔ ہا ضمیر اسم۔ الانہار الف لام سے پتہ چلا اسم ہے، یہ جمع ہے نہر کی، نہر واحد ہوتا ہے، انہار جمع۔ کلما، کلما یہ جو ہے اسم کے طور پہ بھی آتا ہے۔ روزیکو، روزیکو یہ ماضی کا فعل ہے لیکن مجہول ہے کیونکہ پیش سے آ رہا ہے۔ رزقا، رزقو ہوتا ہے، یہ روزیکو یہ مجہول ہے، ہم نے یہ QC3 میں QC2 میں اسی میں آخری سبقوں میں ہم پڑھیں گے۔ من، من جو ہے حرف، ہا جو ہے ضمیر اسم، من پھر جو ہے حرف۔ ثمرات، ثمرات دیکھیں گول تا آ رہی آخر میں اور اس کے ساتھ دو زیر، تو کیا ہے؟ مؤنث کا اسم ہے۔ رزقن، رزقن پہ کاف پہ دیکھیں دو زبر اسم ہوا۔ قالو، واو الف پھر جو ہے ماضی کا فعل، قالا سے قالو۔ حاذا، حاذا اس میں اشارہ۔ الذی، الذی اس میں مشصول واحد ہے، جمع اس کی الذین ہوتا ہے۔ رزقنا یہ بھی جو ہے مجہول ہے، رزقنا ماضی کا فعل ہے۔ رزقا، رزقو، رزقتا، رزقتو، رزقتم، رزقنا سے رزقنا پیش کے ساتھ آیا، مجہول ہے۔ من جو ہے حرف۔ قبلو، قبلو جو ہے یہ بھی اسم ہوتا ہے، ظرف ہے، قبلہ، تحتا، فوقا، ماما، خلفا، ورا یہ سب اسم ہوتے ہیں۔ وا حرف۔ اوتو، اوتو جو ہے یہ امر ہے، آتا یاتی سے، آتی سے اوتو یہ اس میں آ رہا ہے، اسے ہم دیکھیں گے۔ بی ہی، بی حرف ہے، ہی جو ہے ضمیر اسم۔ متشابہ، یہ دیکھیں اس پہ ہاں پہ دو زبر، یہ جو ہے کیا ہے؟ اسم ہے، یہ اصل میں فائل آ رہا ہے، فائل اس طرح میم کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ وا حرف، لا حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم، فی حرف، ہا جو ہے ضمیر اسم۔ ازواجن دو پیش سے پتہ چلا اسم ہے، زوج کی جمع ہے، زوج واحد ہوتا ہے، ازواج جمع۔ متحرتن، تا پہ دو پیش سے پتہ چلا کیا ہے؟ اسم ہے اور مؤنث کا اسم ہے، اور یہ بھی فاعل کے طور پہ آ رہا ہے، میم سے شروع ہے۔ وا حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم، فی حرف، ہا جو ہے ضمیر اسم۔ خالدون یہ جو ہے کیا ہے؟ اسم جمع ہے۔ یاد رکھیں اگر کسی لفظ کے آخر میں واو نون آ رہا ہو تو وہ اسم کی جمع ہوتی ہے، بشرط یہ کہ اس کے شروع میں یا تا وغیرہ میں سے کچھ نہ آ رہا ہو، یعنی مضارع کی علامت اگر نہ ہو پھر وہ اسم ہوگا جمع، ورنہ وہ پھر مضارع کی جمع ہوگی، جیسے یفعلون، تفعلون میں بھی واو نون آتا ہے اور وہ جو ہے مضارع کی جمع کے فعل ہوتے ہیں۔ اردو میں دیکھیے الفاظ، ازواج سے زوج، زوجہ، زوجیت، ازواج۔ متحرہ سے طہر، طہارت، طاہر، مطہر۔
فی سے فی الحال، فی الفو فی الحقیقت، خالدون سے خلد بری، خالد، لا سے لا تعداد، لا علاج، لا جواب، لا علم، یستحی سے شرم و حیا، حیا دار، بے حیا، یدرب سے درب المثل، فوقہ سے فوقیت، ما فوق الفطر، فائق، فیعلمون سے علم، عالم، معلوم، تعلیم، معلومات، کفر سے کفر، کافر، کفر، کافر، کفار، فیقولون سے قول، قائل، مقول، اقوال زری، ارادہ سے ارادہ، مراد، مرید، بحاذا سے حاذا، الحاظل قیاس، حاضل من فضل ربی، یدلس و دلالت، یہ سارے جو ہیں اردو کے لفظ ہیں۔ آئیے ایک بار پھر جو ہے الفاظ پہ دیکھتے ہیں اسم فعل حرف کے حساب سے۔ فا حرف، ان حرف، لم حرف، تفعلو جو ہے وہ ماضی کا فعل، وا حرف، لن جو ہے وہ حرف، تفعلو پھر فعل ماضی، فا حرف، اتقو یہ جو ہے امر کا فعل ہے، النار اسم، اللتی اسم، وا حرف، کود، کود جو ہے وہ بھی اسم، وقود اصل میں یہ وا جو ہے وقود اسم، اور ہا ضمیر اسم، الناس اسم، وا حرف، الحجارہ اسم، اعدت فعل، لی جو ہے حرف، الکافرین اسم، واو حرف، بشر جو ہے بشر یہ جو ہے فعل ہے، میں نے شاید اسم کہا تھا، اسے کریکٹ کر لیجئے۔ اللہ زینہ جو ہے یہ کیا ہے، اسم، آمنو جو ہے فعل، اور واو حرف، عاملو فعل، الصالحات اسم، انا حرف، لا حرف، ہم ضمیر اسم، جنت اسم، تجری جو ہے فعل، من جو ہے حرف، تحتی جو ہے اسم، ہاں اسم، الانہار اسم، کلما یہ اسم آیا ہے، رزقو یہ جو ہے فعل ہے مجہول ہے، من حرف، ہا جو ہے ضمیر، من حرف، ثمرتن اسم، رزقن جو ہے اسم، قالو جو ہے فعل ماضی، حاذا جو ہے اسم، الذی اسم، رزقو مجہول کا فعل، من حرف، قبلو جو ہے اسم، وا حرف، اوتو جو ہے فعل، بی جو ہے حرف، ہی جو ہے ضمیر اسم، متشابہہ جو ہے اسم، وا حرف، لا حرف، ہم جو ہے ضمیر اسم، فی حرف، ہا جو ہے وہ اسم، ازواج جو ہے اسم جمع ہے، مطہرۃ مؤنث کا اسم، وا حرف، ہم جو ہے اسم، فی حرف، ہا جو ہے اسم، خالدون اسم۔ یہ جتنے لال ہیں یہ سب حروف ہیں، جتنے سبز ہیں یہ سب افعال ہیں، جتنے نیلے ہیں یہ سب اسماء اسم ہیں۔ تو یہ آج کی آیت ہے، یہاں پہ ہم 5 منٹ کا بریک کریں گے نماز کے لیے۔ تو آپ جو ہے جن کے ٹائم ہے نماز پڑھیے، جن کا نہیں ہے آپ اتنے میں اس آیت کے الفاظ پہ غور کیجئے اور انہیں پہچاننے کی کوشش کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی آیتوں سے اسباق ہمیں یہ ملے کہ وعید انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی دھمکی، اور بشارت ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی، اور جنت میں نعمتیں، نہریں، پھل، پاکیزہ بیویاں اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا۔ نئے الفاظ دیکھیے ہر لائن میں، 2 3 3 1 3 1، یعنی اوسطن جو ہے 3 ہے یا 3 سے کم ہے۔ تو آئیے لفظی ترجمہ اور شرح کی طرف چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن لم، پس ان اگر، لم نہ، تو افعلو تم کر سکو، وا اور لن ہرگز نہیں، تفعلو تم کر سکو گے۔ لن جو ہے جب مضارع کے ساتھ آتا ہے تو یہ اس کے معنی کو مستقبل میں فکس کر دیتا ہے، اور لم جو ہے یہ مضارع کے معنی کو ماضی میں لے جاتا ہے۔ یعنی یہ دونوں لفظ جو ہے 2 تبدیلیاں کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کرتے ہیں مضارع کے لفظ کے اگر جمع کیا تو اس کا نون ختم کر کے الف لگاتے ہیں۔ دوسرا لم جو ہے ترجمے کو ماضی میں لے جاتا ہے، لن جو ہے مستقبل میں لے جاتا ہے۔ تفعلون ہے وہ سب کرتے ہیں یا کریں گے، لم آیا تب کیا ہوگا، تم سب نہیں کر سکو گے، تفعلون تم سب نہیں کر سکو، اور لن آیا لن تفعلو تم سب نہیں کر سکو گے۔ یہ لم اور لن جو ہے انہوں نے عمل کیا۔ آگے فتقو، پس تو کیا ہے، اتقو ڈرو، النار آگ سے، کون سی نار، اللتی جو، وقودہا ایندھن ہوگا اس کا،
الناس انسان، والحجارہ اور پتھر. اعدت جو تیار کی گئی ہے للکافرین کافروں کے لیے، یعنی سخت قسم کا جو ہے وہ عذاب ہے جس میں انسان جو ہے وہ پتھروں کی طرح اور پتھروں کے ساتھ جو ہے وہ جلیں گے، انسان جلیں گے. فتقو تو ڈرو، النار آگ، اللتی جو، وقودها ایندھن ہوگا اس کا. نار جو ہے وہ مؤنث ہے اس لیے اللتی مؤنث کا جو ہے وہ اس میں موصولہ آیا ہے. الناس انسان، حجر ہجارہ ہجر پتھر کہتے ہیں جیسے حجر اسود کالا پتھر. اور عدت تیار کی گئی. 1400 سال سے اب تک کوئی بھی قرآن کے اس چیلنج کا جواب نہیں دے سکا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عرب کے لوگ عربی لغت کی فصاحت و بلاغت کے ماہر تھے. وہ پوری دنیا کو کہتے تھے یہ کیا ہے، اجمی، گونگے ہیں. اسلام کی دعوت کو روکنے کے لیے انہوں نے جنگیں تک کی، مگر وہ قرآن کے مقابلے میں کوئی ایک صورت بھی نہ لا سکے. اگر وہ کر سکتے تو اسی وقت کر لیتے اور انہیں اتنی مشکلات سے گزرنا نہ پڑتا. آپ حیران ہوں گے آج کے دور میں بھی یہی حال ہے. سپر کمپیوٹر جو ہے جس پر 10 سال لگا کے قرآن فیڈ کیا گیا جرمنی میں، اس کمپیوٹر کو جب کہا گیا کہ اس جیسی ایک آیت بنا دو تو اس نے کہا امپوسیبل. آگ لکڑی وغیرہ سے جلائی جاتی ہے، مگر جہنم کی آگ میں انسان خود ایندھن ہوگا، یعنی اس کے جسم کا ذرہ ذرہ جل اٹھے گا جس سے تکلیف کئی گنا ہو جائے گی. وہاں پر پتھر ایندھن بھی ہوں گے. یہاں پر جن پتھروں کا ذکر ہے شاید اس سے مراد بت ہیں. ان بتوں کو دیکھ کر انسان کو بہت زیادہ تکلیف ہوگی کہ ان جھوٹے بتوں کی عبادت ہی کی وجہ سے میں اس آگ میں جل رہا ہوں. واللہ علم. آپ کی باری ہے، آپ میں سے اگر کوئی سے دہرانا چاہے تو پلیز ایک بار دہرا دیجیے. فَإِن پس اگر لم نہیں تفعلوا تم کر سکو ولن تفعلوا اور تم ہرگز نہ کر سکو گے فاتقوا النار تو ڈرو آگ سے التی وقودها وہ جو ایندھن ہوگا اس کا الناس انسان والحجارت اور پتھر اعدت للکافرین جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بھی آیت پڑھے معذرت سے پڑھیے. چلیں جی آگے چلتے جی. ہیں. بسم اللہ الرحمن. وا اور بشر خوشخبری، اللہ زینہ ان لوگوں کو، آمنو جو ایمان لائے، وا اور عاملو عمل کیے، الصالحات نیک، انا بے شک، کیا، انا کے معنی کہ اور کیا ہوتا ہے، انا کہ لہم ان کے لیے جنت، جنات ہے یہ اصل میں، جنت کی جمع ہے جنہ سے جنات یعنی جنتیں، باغات، تجری بہتی ہیں، جاری ہیں، جیسے ہم کہتے ہیں نا جاری ہے، پانی جاری ہے، تجری یہ اسی جاری سے نکلے تجری. من نیچے یا سے، تحتیہا تحت نیچے ہا ان کے یعنی ان کے نیچے سے، الانہار نہریں. کلما جب کبھی بھی، روزی کو وہ دیے جائیں گے. روزی کو کیا ہے، یہ مجہول ہے. کیوں؟ پہلے صیغے پہ پیش اور دوسرے پہلے حرف پہ پیش صیغے کے اور دوسرے کے نیچے زیر آ رہا ہے، فو ایلا کے وزن پہ ہے. روزی کو وہ رزق دیے جائیں گے، من ہا اس سے، من کون سے، من ثمرات پھل، رزقن کھانے کے لیے. یعنی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں بشر اور یا بشارت اور بشری، اسی طرح جو ہے ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں فاخرج به من الثمرات کا، یعنی اللہ تعالیٰ نے نکالے پھل جو ہے زمین سے تو وہی ثمرات جو ہے وہ پھل. قالو تو وہ کہیں گے کیا، ھذا الذی یہ وہی ہے، رزقنا ہم دیے گئے تھے، من قبل اس سے پہلے یعنی کھانے کے لیے جو ہمیں پہلے دیے گئے، واوتو حالانکہ وہ بھی کیا ہے متشابہ اس سے ملتا جلتا ہوگا، ولہم اور ان کے لیے فیہا اس میں ازواج مطہرۃ پاکیزہ بیویاں ہوں گی. ازواج جوڑوں کے معاملے میں آتا ہے، اس میں وائس ورسا ہے، یعنی مرد حضرات کے لیے ازواج ہوں گی اور جو ہے عورتوں کے لیے مرد ہوں گے، یعنی شوہر ملیں گے. اب جیسی بھی عورتیں ہیں جن کو اس دنیا میں ان کی شادی نہیں ہوئی، نکاح نہیں ہوئے، تو وہ وہاں پہ ان کو شوہر مل جائیں گے. مطہرہ پاکیزہ، وہم اور ان کے لیے فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے.
اچھا یہ چیز آج کی سائنس نے ثابت کر دی. پہلے یہ بات ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کہ اللہ جب کہتا ہے کہ متشابہ پھل ہوں گے تو ہمیں سمجھ نہیں آتی تھی کیا کہتے ہیں. آج آپ نیٹ پہ جا کے دیکھیے پھل ہیں دیکھنے میں تربوز ہے, جب کاٹتا ہے تو اندر سے خربوزہ نکل رہا ہے, دیکھنے میں خربوزہ ہے کاٹے اندر سے تربوز نکل رہا ہے, دیکھنے میں جو ہے وہ سیب ہے کاٹے تو اندر سے جو ہے وہ انار نکل رہا ہے یا سنترا نکل رہا ہے. یعنی ایسی گرافٹنگ کی گئی ہے, ایسی جو ہے اس میں انجینئرنگ کی گئی ہے سیڈز کے اندر, ایسے بیج تیار کر لیے گئے, ایسے پودے تیار کر لیے گئے کہ پھل دیکھنے میں سیب ہے کاٹیں تو اندر سے جو ہے آم نکل رہا ہے, دیکھنے میں آم ہے کاٹیں تو اندر سے سنترا ہے. یعنی یہ بات آج ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہاں پہ ہمیں ایک پھل دیا جائے گا, فرض کر لیں اس کی شکل آم کی, ہم کھائیں گے, دوسری دفعہ جب آپ دیں گے ہم کہیں گے یہ تو وہی آم ہے ہم نے پہلے بھی کھائے تھے, جب کھائیں گے پتہ چلیں گے وہ تو سنترے یا وہ کوئی اور پھل ہے. تو یہ آج کی انجینئرنگ نے بتایا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ متشابہ ہوں گے, ملتے جلتے ہوں گے, دیکھنے میں ایسے ہی لگیں گے کہ تربوز ہے, کھائیں گے پتہ چلے گا خربوزہ ہے یا کوئی اور پھل. رزق کھانے کے لیے تو رزقنا ہم دیے گئے, من قبلو اس سے پہلے, فاتو بھی صورت تو ایک صورت لے آؤ. یہ عربوں کو جو ہے چیلنج تھا کہ قرآن کا چیلنج تھا کہ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گھڑی ہے بنائی ہے, جیسا وہ کہتے تھے کہ یہ بنا لاتا ہے خود گھڑ لیتا ہے, تو انہوں نے کہا تم ایک صورت ہی بنا لاؤ اس جیسی. اور ازواج بیویاں مطہرتن, لیکن ازواج کا لفظ عربی کے اندر دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, مرد عورت یعنی شوہر اور بیوی دونوں کے لیے ہوتا ہے. اس کے اصل معنی جوڑے کے ہیں. طہارت پاکیزگی کو کہتے ہیں. خوشخبری ان کے لیے جو ایمان لائے اور نیک کام کیے, یہ دونوں بہت اہم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کا اکرام کرے گا اور انہیں عزت عطا کرے گا, مختلف قسم کی نہریں ان کے گھروں کے نیچے سے بہتی رہیں گی اور ان کے لیے باغات ہوں گے. اللہ اور جنت میں ملنے والی نعمتیں یعنی الگ الگ قسم کے پھل, اللہ تعالیٰ ہر کھانے کے وقت ان کو سرپرائز دے گا. جب بھی ان کو کوئی پھل دیا جائے گا تو وہ کہیں گے کہ ہمیں یہ پھل پہلے بھی دیا گیا تھا, جبکہ وہ اس سے ملتا جلتا ہوگا, لیکن ہر وقت اس کا مزہ مختلف ہوگا, ذائقہ مختلف ہوگا, اندر سے رنگ کلر پھل کوئی اور ہوگا. جنت میں انہیں پاکیزہ بیویاں عطا کی جائیں گے جو جسمانی طور پر بھی پاک صاف ہوں گے اور اخلاقی طور پر بھی پاکیزہ ہوں گے. وہ لوگ جنت میں ہمیشہ خوشی خوشی رہیں گے. یہ انتہائی بے وقوفی ہوگی کہ ہم دنیا کی اس چھوٹی زندگی میں اللہ کی نافرمانی کر کے آخرت کی ہمیشہ کی خوشی کو کھو دیں. ان آیات اور گزشتہ آیات کے تین اہم عنوان ہیں. ایک توحید, اعبدوا ربکم یعنی اپنے رب کی عبادت کرو. دوسرا رسالت, نزلنا علی عبدنا ہم نے اپنے بندے پر جو ہے نازل کیا. تیسرا آخرت, النار اور جنات کا ذکر. علم آپ میں سے اگر کوئی اسے دہرانا چاہے تو پلیز اسے دہرا دیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین اور آپ خوشخبری دیں الذین ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک انا لہم کہ ان کے لیے جنات باغات ہیں تجری بہتی ہیں من تحتها الانہار ان کے نیچے سے نہریں کلما جب کبھی رزقوا منہا وہ دیے جائیں گے ان کے باغات میں سے من ثمرات کوئی پھل رزقن کھانے کے لیے. جزاک. اسے آگے مکمل کر لیجئے. جی سر. قالوا تو وہ کہیں گے ھذا الذی یہ وہی ہے جو رزقنا ہم دیے گئے تھے من قبل اس سے پہلے وَأُوتُوا بِهِ حالانکہ انہیں دیا گیا اس سے متشابہن ملتا جلتا وَلَهُمْ فِيهَا اور ان کے لیے اس میں ازواج مطہرۃ اس میں پاکیزہ بیویاں ہوں گی وہم اور وہ فیہا اس میں خالدون ہمیشہ رہیں گے. جزاک. تو چلتے ہیں اسباق دو اور پلان کی طرف. آج کی آیتوں سے اسباق یہ ملے, وعید تھی انکار کرنے والوں کے لیے آگ کی دھمکی, اور بشارت تھی ایمان لانے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے جنت کی, اور جنت میں نعمتوں کا ذکر تھا, نہریں, پھل, پاکیزہ بیوی اور ہمیشہ ہمیشہ رہنا. تو آئیے دعا کرتے ہیں. اللہم انی اسألک الجنہ
वमा करब अलैहा मिन कौलिन औ अमलिन वअऊज़ु बिका मिनन नार वमा करब अलैहा मिन कौलिन व अमलिन। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे जन्नत का सवाल करता हूँ और ऐसी बात और अमल का जो इस जन्नत से करीब करे, और मैं पनाह मांगता हूँ तेरी आग से और ऐसी बात और अमल से जो इस आग के करीब करे। आमीन। तो चलिए प्लान बनाते हैं। इंशाअल्लाह मैं कुरान और सुन्नत का मुताला करके अपने ईमान को मजबूत बनाऊंगा और अल्लाह को खुश करने की नीयत से नेक काम करूंगा। तो आइए अस्मा देखते हैं। इंसान, इसकी जमा होता है नास। हजर की जमा हिजारा। जन्ना की जमा जन्नात। नहर की जमा अनहार। समर की जमा समरात। जौज की जमा अजवाज। तीन हरफी फेल में फ़ाला या फ़ालू इफ़ाल फ़ाइल मफ़ूल फेल फ़ा एंड लाम से आया है। ये बाब फतहा से आता है। कफरा यकफुरु उकफुर काफिरुन मकफूरुन कुफ्र। काफारा मादा से बाब नसरा से आया है। ये कफरा का टेबल है, इसकी 6 चाबियां कराइए प्लीज। फ़अला उसने किया, यफ़अलु वो करता है, इफ़इल कर, फ़ाइलुन करने वाला, मफ़ऊल जिस पर असर पड़ा, फ़ेलुन करना। ये इफ अल है, इफ एल नहीं है, यानी एन पे जबर है, इफल। इसी तरह कफरा की भी 6 चाबियां हैं। कफरा उसने इनकार किया, यकफुर वो इनकार करता है, उकफुर इनकार कर, काफिरुन इनकार करने वाला, मकफूरुन जिसका इनकार किया गया, कुफरुन इनकार करना। काफारा मादा से बाप जो है वो नसरा से आता है। आगे है जी आमिला यामलू एमल आमिलुन मामूलुन अमलुन। एन मीम लाम मादा से बाप समिया से आता है। रज़का यरजुकु उर्जुक राजिकुन मरजुकुन रिजकुन। राजा काफ मादा से बाप नसरा से आया है। खलदा यखलुदु उखलुद खालिद डैश खुल्द एंड खुलूद। इसके 2 मस्तर है, मफूल नहीं है। खालाम दाल मादा से बाप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिला का टेबल था। आमिला यामलू अमल आमिलुन मामूलुन अमलुन। एम मादा से जो है बाप समिया से आता है। रजा का यरजुकु उर्जुक राजिकुन मरजुकुन रिजकुन। राजा काफ मादा से बाप जो है नसरा से आया है। खलदा यखलुदु उखलुद खालिद डैश खुल्दन खलूद। इसके 2 मस्दर होते हैं, मफूल नहीं होता। खा लाम दाल मादा से बाप नसरा से आता है। उसके बाद कमजोर अफाल हमजा वाले और यकसा हैं। हरूफ वाले जजा यज्जी इज्जी जाजिन डैश जरियानुन। जीम रा या मादा से बाप जो है ये हदायाती, ये दरबा से आता है। काला यकूलू कुल काइलुन मकौलुन कौलुन। काफ वाव लाम मादा से ये जो है बाप नसरा से आता है। आता याती एती आतिन मातियुन इतियानुन। हमजा ताया मादा से बाप दराबा से आया है। तो ये जरा का टेबल है। जर्रा यजरी इजरी जारिन डैश जरियानुन। जीम रा या मादा से बाप दराबा से आया है। कौला यकूलू कुल काइलुन मकौलुन कौलुन। काफ वाव लाम मादा से बाप नसरा से है। आता याती एती आतिन मातियुन इतियानुन। हमजा ताया मादा से बाप दराबा से आया। तो ग्रामर की तरफ चलते हैं। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। कोर्स 2 सफ़ा 4.1 की क्लास में खुशामदीद। आज हम अफ़ाल का इयादा करेंगे जो अब तक हमने इसमें QC2 में पढ़े हैं। पहले हम फतहा के स्टाइल पर आने वाले अफ़ाल का इयादा करते हैं। इससे पहले हमने ये पढ़ा था कमजोर हरूफ क्या होते हैं। वाओ या और अलिफ ये कमजोर हरूफ है। जिस फेल में इनमें से कोई आ जाए वो फेल कमजोर हो जाता है। जैसे वहाबा में वाव आया तो वो कमजोर हो गया। काला में अलिफ आया तो वो कमजोर हुआ। हदा में या आया तो वो कमजोर हो गया। ये कमजोर हरफ शुरू में, दरमियान में, आखिर में कहीं भी आ सकता है फेल के। फिर हमने 3 बातें सीखी इनके बारे में कि इनके जो टेबल हैं वो
فتح، یفتح، نصر، ینصر، ضربا، یضرب، سمع، یسمع کے پیٹرن پہ آتے ہیں، اسٹائل پہ آتے ہیں۔ دوسرا یہ کمزور ہوتے ہیں، تھک جاتے ہیں، اس لیے یا تو غائب ہو جاتے ہیں یا پھر ایک دوسرے سے بدل جاتے ہیں، یعنی ٹیم ورک میں کام کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں۔ ہم کو ان سے سبق لینا چاہیے، اور یہ سب تبدیلیاں صرف اس لیے ہوتی ہیں کہ ہم انہیں آسانی سے بول سکیں۔ جیسے واؤ تھکتا ہے تو یا الف اس کی جگہ لے لیں، کبھی یا جو ہے تھکتا ہے تو واؤ الف آ جاتے ہیں، الف تھکتا ہے تو واؤ یا آ جاتے ہیں۔ درمیان میں جو یہ حمزہ ہے، یہ کبھی کبھی ان کی سی حرکتیں کرتا ہے، یہ کمزور حرف نہیں ہے، یہ ہے اصل میں صحت مند، لیکن ان کے ساتھ ساتھ پھرتا ہے تو اس لیے اس کو درمیان میں دکھا دیا۔ تیسری بات یہ، جب آپ ماضی کا فعل دیکھیں کمزور افعال کا اور اس میں الف نظر آئے تو سمجھ جائے کیا کہ یہ بدلی ہوئی حالت ہے، جو اصل میں یا تو واو ہے یا ہے، کیونکہ مادہ کے حروف میں الف کبھی بھی نہیں ہوتا، اگر نظر آتا ہے، ہوتا نہیں نظر آتا ہے، تو وہ واو یا ہوتا ہے۔ مثلا کالا میں الف نظر آ رہا ہے، تا میں بھی الف، یہ اصل میں الف نہیں، یہ واو ہے۔ قادہ میں الف نظر آ رہا ہے، زیادہ میں یہ الف نہیں، یہ یا ہے۔ کیوں؟ جب ہم ان کے مادہ کے حروف ڈکشنری میں دیکھتے ہیں تو کالا کے مادہ کے حروف ہوتے ہیں کاف واو لا، اور دا کے ہوتے ہیں دال این واو۔ اس کا مطلب کالا اور جو ہے دا میں الف کیا ہے؟ واو کی جگہ ہے۔ اور قادہ کے مادہ کے حروف ہوتے ہیں کاف یا دال، زیادہ کے ہوتے ہیں زا یا دال۔ اس کا مطلب قادہ اور زیادہ میں جو یہ الف ہے یہ یا کی جگہ ہے۔ پھر ہم نے صحت مند افعال سیکھے تھے QC1 میں، فتح، نصر، ضرب، سمع۔ اب جب ہم QC2 میں آئے تو ہم نے 3 جو ہے جملے سیکھے کمزور افعال کی۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا ہے، لفظ دینے سے وہابہ اس نے دیا، لفظ وعدہ سے وعدہ اس نے وعدہ کیا۔ اگلا جملہ ہے بلکہ کہا زیادہ دوں گا، لفظ کہا سے قالا اس نے کہا، لفظ زیادہ سے زیادہ اس نے زیادہ کیا، اس نے بڑھایا۔ تیسرا جملہ ہے اس لیے دعا کرو ہدایت کی، لفظ دعا سے دعا اس نے دعا کی، لفظ ہدایت سے ہدا اس نے ہدایت دی۔ ایک چوتھا جملہ ہم نے یکساں حروف کے لیے بھی سیکھا تھا، وہ تھا اور اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے۔ گمان سے زنا اس نے گمان کیا، بھٹکنے سے دلہ وہ بھٹکا۔ اور اس کے علاوہ ایک چوتھا گروپ بھی ہوتا ہے حمزہ والا، وہ ہم آگے دیکھیں گے۔ تو ہم نے کیا دیکھا؟ صحت مند فتح، نصرہ، ضربہ، سمع۔ کمزور افعال میں وہابہ، وعدہ، کالا، زادہ، دا، ہدا۔ اور یکساں میں زنا، دلہ۔ اور حمزہ والے ہم آگے پڑھیں گے جا کے۔ یہ یاد رکھیں صحت مند جو ہیں وہ قرآن میں 9000 بار آئے، کمزور افعال بھی 9000 بار آئے، یکساں حروف والے یہ 45 بار آئے۔ اس کا مطلب ہے قرآن کے ہر سطر میں یا جو ہے ہر سطر میں ایک جو ہے صحت مند، یا پھر ایک جو ہے وہ کیا ہے کمزور، اور 2 صفوں میں ایک جو ہے وہ یکساں حرف والا فعل ہوتا ہے۔ تو اس کو ایک بار پھر دیکھ لیجئے، وہابا، وعدہ، کالا، زادہ، دا، ہدا، زنا، دلہ۔ اب ہم کیا کریں گے، ان میں سے پہلے فتح ہے تو فتح پہ آنے والے جو ہے افعال کو آج دیکھتے ہیں کہ کون کون سے آئے۔ ہم نے QC1 میں پڑھا تھا فتح، یفتح، افتح، فاتح، مفتوح، فتح۔ اور اس کے ایگزامپل کے لیے ہم نے آیت دیکھی تھی اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ کیا ہے؟ فتح کے باب سے۔ پھر ہم نے QC1 میں ہی پڑھا تھا فعلا، یفعلو، افعل، فاعل، مفعول، فعل، اور یہ جو ہے یہ بھی فتح کے وزن پہ۔ تیسرا ہم نے پڑھا تھا جعلا، یجعلو، اجعل، جاعل، مجعول، جعل، الذی جعل لکم الارض فراشا، یہ ہم نے آیت پڑھی ہوئی۔ اب یہ دیکھیں یہ تینوں کیا تھے؟ فتح کے وزن پہ تھے، ہم نے QC1 میں پڑھے تھے۔ QC2 میں آئے تو ہم نے کچھ اور بھی پڑھے، مثلا خدا، یخدو، اخدا، خادن، مخدون، خداؤن، وما یخدون الا انفسهم، یہ آگے آپ پڑھیں گے، یہ بھی جو ہے فتح کے وزن پہ۔ ایک اور تھا ذہبا، یذہبو، اذہب، ذاہب، ڈیش، ذہاب، ذہب اللہ بنورہم، یہ آیت ہم نے پڑھی ہے۔ تو ذہبا کیا ہے؟ یہ بھی فتح کے وزن پہ ہے۔ قطع، یقطع، اقطع، قاطع، مقطون، قطن، وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ، یہ آیت ہم نے پڑھی ہے۔ قطع کیا ہے؟ یہ بھی جو ہے فتح کے وزن پہ ہے۔ تو ہم نے کون کون سے فعل جو ہے فتح کے وزن پہ دیکھے؟ فتح، فعلا،
جعلا یہ تین تو ہم نے QC 1 میں پڑھ لیے. QC 2 میں آ کے ہم نے تین اور پڑھے، وہ کون سے تھے؟ خدا، ذہابا، قطع. اب غور کریں ان تمام کے تینوں حروف تینوں پہ زبر ہے. خاص طور سے درمیان والا حرف جو ہوتا ہے نا وہ اہم ہوتا ہے. تا پہ زبر ہے، عین پہ زبر ہے، جعلا میں عین پہ زبر ہے، خدا میں دال پہ زبر ہے، ذہابا میں ہا پہ زبر ہے، قطع میں تا پہ زبر ہے. یہ جو ماضی کے اندر تینوں زبر آ رہے ہیں تینوں حروف پہ، یہ ایک فتح کی علامت ہے. اگرچہ یہی آپ کو نصرہ میں بھی نظر آ رہی ہے، دربہ میں بھی، لیکن ان میں کچھ فرق ہوتا ہے جو مدارے میں آتا ہے. ان کے جو ہے فتح یفتح، یفتح میں جو ہے تا پہ زبر ہے. فعلا سے یفعلو، عین پہ زبر ہے مدارے میں. جعلا سے یجلو، عین پہ زبر ہے مدارے. خدا یخدو، دال پہ زبر ہے مدارے. ذہابا یذہبو، ہا پہ زبر ہے مدارے. قطع یقطعو، توئیں پر تا پہ جو ہے کیا ہے؟ زبر ہے مدارے میں. یعنی فعل فتح سے اس وقت آئے گا جب اس کے ماضی مدارے دونوں کے عین درمیان والے کلمے پہ زبر ہوگا. ماشاءاللہ آپ نے 6 افعال سیکھ لیے. یہ قرآن میں 535 مرتبہ ہے، جبکہ فتحہ کے وزن پہ 130 افعال آئے ہیں جو 1500 بار ہے. اندازہ کیجئے اگر آپ 130 افعال سیکھیں گے تب 1500 افعال آپ کور کریں گے. لیکن اگر یہاں صرف یہ 6 افعال آپ سیکھ لیتے ہیں تو 1/3 تو 1500 میں سے آ گیا. آئیے ان کے عربی بول چال کو دیکھتے ہیں. حل فتح، حل فتحت، تو اب کیا جواب ہوگا آپ لوگ دیجئے. نام نام فتحتو. فتحت ہوگا. اور اگر سوال ہو حل فتحتم، نام فتحنا. حل تفتح، نام افتحو. افتح. حل تفتحون، نام نفتحو. گڈ. اور اگر ہو افتح امر، سوف افتح. صوفہ بھی اور ویسے بھی کہہ سکتے ہیں افتح. افتح نہیں افتح، یا صوفہ افتح دونوں درست ہیں. افتح جمع کا امر آ جائے، افتحو. نہیں، جمع کے لیے نون لگے گا. نفتح. صحیح صحیح سے. اسی طرح حل جعلتا، نام جعلتو. حل جعلتم، نام جعلنا. حل تجعلو، نام اجعلو. حل تجعلون، نام نجعلو. حل سوری اجعل، اجعل. اجعلو، نجعلو. نجعل. اسی طرح حل فعلتا، نام فعلتو. حل فعلتم، نام فعلنا. حل تفعلو، نام افعلو. حل تفعلون، نام نفعلو. افعل، أفعل افعل، افعل. افعلوا، نفعلو. افعل. هل خدعت، نام خدعتو. هل خدعتم، نعم خدعت نام خدعنا. هل تخدعوا. ما خدع. ما نخدع. ماں کہاں سے آ جائے گا؟ اچھا ماں کے ساتھ دے رہے ہیں، پھر ماں نہیں آئے گا، مضارع لا لائیں گے. لا اخدع. اچھا. هل تخدعون، لا نخدع. لا نخدع. لا تخدع، لا أخدع لا تخدعوا. لا نخدع هل ذهبت، نعم ذهبت. هل ذهبتم، نعم ذهبنا. هل تذهبوا، نعم أذهب. هل تذهبون، نعم نذهب. اذهب،
أذهب اذهب اذهبوا نذهب هل قطعت نعم قطعت لا قطعت ما قطعت لا مضارع میں آتا ہے، یہ ماضی ہے. قطع کے میں نے قطع کرنا، توڑنا، قطع کلامی جیسے کہتا ہے قطع کلام یعنی کاٹنا. ما قطعت سے ما قطعت هل قطعتم، ما ما قطعنا هل تقطعوا، لا نقطع نقطع کیسے آئے گا؟ تقطع واحد ہے تو اقطع آئے گا. أقطع لا أقطع هل تقطعون، لا نقطع لا تقطع، لا نقطع لا تقطع ہے، یہ تقطع واحد ہے. أقطع اقطع، أقطع لا اقطع، لا تقطع. لا نقطع. تو ہم نے آج جو باب فتح پہ آنے والے فعال دیکھے، ان میں تھا فتح، یفتح، افتا، فاتح، مفتوح، فتح. پھر ہم نے دیکھا جعل، یجعل، اجعل، جاعل، مجعول، جعل. اس کے بعد ہم نے دیکھا فعل، یفعل، افعل، فاعل، مفعول، فعل. یہ ہم نے تین کے تین پہلے سے سیکھے ہوئے ہیں QC 1 میں. یہاں ہم نے تین مزید سیکھے، ان کو یاد کر لیجئے. خدا، یخدع، اخدا، خادع، مخدوع، خدع. ذهب، یذهب، اذهب، ذاہب، ڈیش، ذہاب. اور تیسرا تھا قطع، یقطع، اقطع، قاطع، مقطوع، قطع. تو یہ ہمارے آج کے سبق کی تھی باتیں. آگے بونس پوائنٹ میں دیکھتے ہیں. آج ہمارے پاس اس میں ظرف ہے. یہ اس میں ظرف جو ہے نا، یہ ہمیشہ اسی طرح آتے ہیں اور اسم کے طور پہ آتے ہیں، اسی لیے ان کو اس میں ظرف کہتے ہیں. ظرف اس کی آگے دو قسمیں ہوتے ہیں، ظرف زمان، ظرف مکان. جو وقت کو ظاہر کریں اسے ظرف زمان کہتے ہیں، جیسے یوم، لیل، صبح، دوپہر، شام. یہ ساری کیا ہیں؟ وقت کو ظاہر. اور جو کسی جگہ کو ظاہر کریں اسے کہتے ہیں اس ظرف مکان. تو آئیے دیکھتے ہیں. فوقا، فوقا کے معنی ہوتا ہے اوپر. تحت اس کے الٹ ہے نیچے. اماما، اماما کے معنی ہوتے ہیں سامنے، آگے. خلف اس کے الٹ ہے پیچھے. ورا اس کے معنی بھی ہوتے ہیں پیچھے. قبل، قبل کے معنی ہوتے ہیں پہلے. اردو میں بھی کہتے ہیں قبل ظہر، قبل اتام، قبل جو ہے فلاں پہلے. بعد، بعد اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے بعد. بینا، بین کہتے ہیں درمیان. بین الاقوامی، بین الصوبائی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ. حول، حول جو ہے کہتے ہیں گرد، جیسے ماحول، ارد گرد. اسی طرح ہے اندا، اندا کے معنی آپ نے QC 1 میں سیکھے تھے، پاس، نزدیک. اسی طرح ہے یہ ما، یہ بھی QC 1 میں آپ نے سیکھ لیا تھا، اس کے معنی ہوتا ہے ساتھ. اور تل کا، یہ نیا لفظ ہے طرف. تو لہٰذا ان کو آپ کہیں نوٹ کر لیجئے، روزانہ دیکھیے، چند دن میں یاد ہو جائیں گے. جب بھی آیتوں میں آئیں گے تو آپ کو پہچان ہو جائے گی. اصل وجہ ان کے یاد کرنے کی یہ ہے کہ ان پہ اسم کی علامت نہیں ہوتی. باقی اسم جو ہوتے ہیں اس پہ یا تو الف لام لگا ہوتا ہے، یا اس پہ دو پیج، دو زبر، دو زیر ہوتے ہیں، یا اور کوئی علامت ہوتی ہے جیسے واو، نون، یا. ان کے اوپر اسم کی علامت نہیں ہوتی، ان کو ایسے ہی یاد کرنا پڑتا ہے. فوقا، تحتا، ماما، خلفا، ورا، قبلا، بادا، بینا، اولا، تلکا. اندا، ما جو ہے یہ یاد رکھیں یہ اسم ہے. اندا اور ما بھی اسم ہے، اس لیے یہاں ظرف میں اب آپ کو پتہ چل گیا. QC 1 میں تو ہم نہیں بتاتے تھے نا کہ یہ ظرف ہے، صرف اتنا کہہ کے گزر جاتے تھے کہ اسم بھی یہ جو ہے اندا اور ما اسم ہے، بس اتنا کہہ. آج آپ کو یہ پتہ چل رہا ہے اچھا یہ ظرف ہے، ان پہ اس الف لام بھی نہیں ہوتا، تنوین نہیں ہوتی، اس لیے پتہ نہیں چلتا کہ یہ اسم ہے. ایک اور کام کی چیز آج ہم دیکھیں گے. یہ ہا جو ہوتی ہے نا، اکثر الفاظ کے آخر میں ہا آتی ہے. اگر اس ہا سے پہلے پیش ہو، جو حرف ہے ہا سے پہلے اگر حرف جو آ رہا ہے اس میں پیش ہو، تو تب یہ جو ہے الٹا پیش پڑھا جاتا ہے، پھر ہا پہ الٹا پیش آئے گا. جیسے وَرَحْمَتُهُ، رحمت تو آ پہ پیش ہے نا، تو ہا پہ الٹا پیش ہے وَرَحْمَتُهُ.
بس یہ فارمولا یاد رکھ لیں، اگر ہاتھ سے پہلے والے حرف پہ پیش آ رہا ہے تو ہا کی پیش الٹی ہو جائے گی، اور اگر اس گول ہا سے پہلے سکون آ رہا ہے، سکون کی علامت ہے، پھر کیا آئے گا، پھر سیدھا بالکل پیش نہیں فرق آئے گا. جیسے من ہو، دیکھیں ہو سے پہلے جو ہے کیا ہے، نون کے اوپر سکون ہے، تو اب یہ کیا ہوگا، من ہو. اسی طرح ہا سے پہلے اگر یا آئے، ہا سے پہلے اگر یا آئے، پھر جو ہے اس کے اوپر کیا ہوتا ہے، اس کے نیچے زیر آتی ہے، فی ہی. دیکھیں ہا سے پہلے یا آ رہا ہے فی کا، تو لہذا ہا کے نیچے زیر آئے گی، فی ہی، تو پھر ہا کے نیچے زیر پڑتے ہیں. اور اگر ہا سے پہلے زیر آ رہا ہو تو تب کیا آئے گا؟ ہاں جی، اب یہ آپ لوگ بتائیں، کچھ آپ بھی بتایا کرو، سارا ہی میں بتاؤں. پھر ہاں کے کھڑی نیچے سر زیر زیر آئے آئے کھڑا گا. کھڑا زیر آئے گا. کھڑی زیر آئے گا، بی ہی. دیکھیں بی ہا سے پہلے بار ہے نا، اس کے نیچے زیر ہے، اب یہ ہا کے نیچے زیر ہے. یہ پکا قاعدہ قانون ہے، یاد رکھ لیجئے، اگر گول ہا سے پہلے والے حرف پہ پیش ہے تو الٹا پیش پڑھا جائے گا، اگر گول ہا سے پہلے والے پہ سکون ہے تو سیدھا پیش پڑھا جائے گا، اگر گول ہا والے سے پہلے یا ہے تو پھر زیر پڑھی جائے گی، اگر گول ہا سے پہلے والے کے نیچے زیر ہے تو وہ ڈبل زیر ہو جاتی ہے، کھڑی زیر اسے کہتے ہیں، ڈبل زیر ہو جاتی ہے. تو یہ جو ہے جیسے وہ اور معنی میں رحمت فرق آیا. منہ فی بی ہی. ایک دوسری کام کی بات جو آج ہم نے سیکھنی ہے، آئیے اس پہ بھی ایک نظر ڈال لیتے ہیں. قول. اب یہ جو قول ہے، یہ قولن دو پیش کے ساتھ آ رہا ہے. اس سے ایک لفظ آتا ہے عظیم، قولن عظیم. اچھا، اس کو پڑھیں گے کیسے؟ آپ کہیں گے قولن عظیم، گرامر والے تو مان جاتے ہیں، ہم تجوید والے نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ جو قولن ہے، اس میں یہ لام جو ہے یہ یرملون سے آ رہا ہے. یرملون میں کیا ہوتا ہے، یا را لام میم واو نون، یہ حروف ہیں. اگر یہ حروف پہلے آ رہے ہیں جن پہ تنوین ہے تو اس کو تنوین کو نہیں پڑھیں گے، پھر کیا کریں گے، پھر اس کو سکون کر دیتے ہیں. جیسے دو پیش دو زبر دو زیر، اگر یا را میم لام واو نون یرملون کی حرف آ رہے ہیں تو یہ دو زبر دو زیر جو ہیں یہ پھر کیا ہے، زبر میں بدل جاتے ہیں. قول معروف، قول عظیم، یہاں پہ یہ زبر کے ساتھ جو ہے اس کو ملاتے ہیں، اور وہ زبر کیسے بن جاتی ہے، شد کی شکل میں بن جاتی ہے. یہ تنوین پھر نہیں پڑھتے، پھر پڑھیں گے قول معروف، قول عظیم. یعنی اگر یہ جو حرف ہے جن کو ملانا پڑھنا ہے وہ یرملون یا را میم لام واو نون میں سے کوئی ہے، جیسے یہ قولن میں لام آ رہا ہے، تو اس کی تنوین کے لیے کیا ہے، آگے یہ جو زبر ہے اس زبر کو شد دے دیتے ہیں، اور جب شد دیں گے تو یہ کہیں گے قول معروف، قول عظیم. چلے جی سوال جواب کرتے ہیں. فاتقوا النار، پھر ڈرو آگ سے، وقودھا، اس کا ایندھن، جنت کی خوشبری ان لوگوں کو دی گئی ہے جن کے عقیدت صحیح ہیں، نیک اعمال ہیں. متشابہن، مماثلت میں، مطہرتن پاکیزہ، نہر کی جمع انہار. کیا آپ نے اس سبق میں پڑھے فعل کا مکمل ٹیبل لکھا ہے؟ اگر نہیں لکھا ہے تو لکھیے. فتح سے اسما کی 3 چابیاں، فاتح مفتوح فتح. خادعہ سے افعال کی 3 چابیاں ہوں گی، خدع یخدع اخدع. تجعلون آپ سب بناتے ہیں یا بنائیں گے، مضارع ہے 2 ترجمے ہوں گے. وما یخدعون، اور وہ سب دھوکہ نہیں دیتے ہیں. اتجعلوا فیہا، کیا آپ بنائیں گے اس میں. ذہبتم، آپ سب گئے، ان سب نے کاٹا. قطعو، حل فتحتم البابا، نام فتحنا البابا. حل تفعلون خیرا، نم نفعل خیرا. حل المنافقون خادعون،
نم المنافقون خادعون 7 ہوم ورک آپ کو پتہ ہے، 2 تلاوت کے 2 پڑھنے کے اس کورس کا یعنی QC1 کا لفظی ترجمہ، قواعد کمپیوٹر سننا، اپنے تیسرے کورس کی باتیں کرنا، نماز میں مختلف صورتوں کی تلاوت کرنا، آپ متخب اپنے لیے رب زدنی علما کا ورد رکھیے، سیکھنے کا بہترین طریقہ سکھائیے۔ اللہ سے دعا وہ ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے، پھیلانے اور یاد کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر۔ اللہ حافظ۔ آپ کا اگر کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں، ورنہ پھر دوسری کلاس کا ٹائم ہو چکا ہے۔